بہت بڑی میں خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو. ایک اور 9/11 ہو سکتا ہے. ایران کی جانب سے اب جو کام ہونے جا رہا ہے, جس کی پارلیمنٹ نے منظوری بھی دے دی ہے, اس نے صرف امریکہ نہیں, اس نے صرف یورپ نہیں, اس نے پوری دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا, جسے ڈائریکٹ امریکہ کی شارک پر وار کر دیا گیا ہے. پوری گلوبل مارکیٹ کریش ہونے جا رہی ہے اگر یہ ہو جاتا ہے, جس کی منظوری ہو چکی ہے. ایک 14 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جسے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, چیخو پکار کر رہے ہیں. ایران کی جانب سے کہا گیا ہے, مسٹر ٹرمپ شروع آپ نے کیا, ختم ہم کریں گے. یہ بڑا اہم جملہ ہے. امریکہ کے اندر لوگوں کو گھروں سے ورک فرام ہوم کی طرف لے جایا گیا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اپنے تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی. السلام علیکم ناظرین, امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں حسان ہاشمی, DNN نیوز میں خوش آمدید. بالآخر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی ہے. ایران کی جانب سے اب وہ قدم اٹھا دیا گیا ہے جسے ڈائریکٹ امریکی شارک پر وار کے مطابق دیکھا جا رہا ہے, یا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی شارک پر وار کر دیا گیا ہے اور اس کی پہلی منظوری بھی دے دی گئی ہے. اب دنیا ایک ایسی خوفناک جنگ کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے جسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ امن آ جائے, مذاکرات کر لیں. بھائی ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کی جانب سے کہا گیا ہے, مسٹر ٹرمپ شروع آپ نے کیا, ختم ہم کریں گے. یہ بڑا اہم جملہ ہے. اور ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز رکھوں گا اور ایک 14 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جسے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ایران کی جانب سے اب جو ایک پھانسیوں کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر پھانسیاں دی جا رہی ہیں اور اب ایران کی جانب سے اپنے اندر صفایا کرتے ہوئے اب ایک بہت بڑا آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے. ون بائی ون تمام چیزیں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ امریکن B-2 بمبار طیارے, یہ جو بنکر بسٹر بمبنگ ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں اب دنیا کہاں کھڑی ہے. دنیا یہاں کھڑی ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مڈل ایسٹ کے اندر ایک خوف ہے, ایک تباہی مچی ہوئی ہے. اور وہ تباہی کیا مچی ہوئی ہے کہ امریکی اڈے, آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں کافی ممالک ہیں جہاں ہیں. سعودی عرب کی افواج ہائی الرٹ ہیں, کویت کی افواج ہائی الرٹ ہیں, اس کے علاوہ قطر کی افواج ہائی الرٹ ہیں, اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں جن کی افواج ہائی الرٹ ہیں. لوگوں کو گھروں سے ورک فرام ہوم کی طرف لے جایا گیا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امریکی اڈوں پر جو کسی بھی ملک کے اندر حملہ ہوتا ہے تو اس ملک کی خود مختاری بھی تو متاثر ہوگی. تو یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر امریکہ کے اس حملے کو انتہائی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اپنے تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دیا. اچھا, اپنے تابوت پہ آخری کیل اس وجہ سے نہیں ٹھوکا کہ دنیا اس کے خلاف ہوئی پڑی ہے, اس کے استقدام پر لان تان کر رہی ہے. اصل میں اس نے اپنے تابوت پر آخری کیل اس طرح ٹھوکا ہے کہ خود اس کی اپنی عوام اس سے کتنی پریشان ہے کہ اب امریکہ کے اندر ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر اس سلسلے میں احتجاج ہو رہے ہیں, امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانا شروع ہو گیا کہ تم نے ایک اسرائیل کے لیے اپنے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیے, پہلے والے حالات نہیں ہیں. اور اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنی سیٹ پر بھی کیسے قائم رہتا ہے, یہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن ایران کی جانب سے اب جو کام ہونے جا رہا ہے, جس کی پارلیمنٹ نے منظوری بھی دے دی ہے, اس نے صرف امریکہ نہیں, اس نے صرف یورپ نہیں, اس نے پوری دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا. پوری گلوبل مارکیٹ کریش ہونے جا رہی ہے. اگلے کچھ گھنٹوں میں پوری کی پوری گلوبل مارکیٹ کریش ہو جائے گی اگر یہ ہو جاتا ہے, جس کی منظوری ہو چکی ہے. اب پارلیمنٹ نے منظوری دے دی, اب نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس نے منظوری دینی ہے جو ایران کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے آبنائے ہرمز, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. یہ اہم ترین سمندری راستہ, یہ دنیا کی شارک ہے. اس اہم ترین سمندری راستے سے روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے یا ڈالرز کا یہاں تیل جو ہے وہ اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے. اس اہم ترین تنگ راستے پر ڈومیننٹ ہے ایران. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آبنائے ہرمز کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو پوری دنیا کی 20% تیل کی جو نقل و حرکت ہے وہ رک جائے گی. LNG رک جائے گی, یورپ کا ٹف ہو جائے گا, امریکہ کا ٹف ہو جائے گا, مڈل ایسٹ
پورا وہ کہتے ہیں کہ پریشانی میں آ جائے گا نیچرلی، کیونکہ اس کے اپنے بہت سارے سٹیک لگے ہوئے ہیں، ان کا اپنا تیل ادھر جا رہا ہے، بک رہا ہے، تو اس تیل کی دولت سے مالا مال اس اہم ترین سمندری راستے کو اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ نے جو غلطی کی ہے اس کو مل بیٹھ کر معاملات کو رفع دفع کیا جائے، لیکن ایران نہیں مان رہا. اور اسی ساری صورتحال میں ابن ہرمز اب ایک نیا بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے، اور اس اہم ترین سمندری لڑائی میں بہت سارے ممالک شامل ہو سکتے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایران کی جانب سے بھرپور اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری. تل ابیب اس وقت کھنڈرات کا منظر بن رہا ہے، اور تل ابیب میں جو تازہ ترین کارروائیاں ہوئی ہیں 24 اسرائیلی جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. امریکہ کے اندر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے عام عوام وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہماری ذات کو سٹیک پر لگا دیا. اور اب ایک آرٹیکل لکھا ہے حامد میر صاحب نے، بڑا زبردست آرٹیکل ہے. اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ بائے بائے ڈونلڈ ٹرمپ. اب بائے بائے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا مطلب ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ مشکلات ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کھلنڈرا ہے، آؤٹ سپوکن ہے، بلنٹ ہے، لیکن بھائی سیاست ہے. اب اس سیاست میں اس کے چیلنجز کتنے بڑے بڑے تھے کہ اس چیلنجز میں جنگ ختم کرنے کے بجائے اس نے جنگ نہ صرف بڑھا دی بلکہ اس بڑھاوے کے نتیجے میں ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل کے اس جارحیت کو پوری دنیا لان تان کر رہی ہے اس کا آپ نے ساتھ دے دیا. اور اب امریکی پریشان ہے کہ ہمیں دنیا بھر میں چن چن کر مارا جائے گا، یا ہمیں دنیا میں تنگ کیا جائے گا، یا امریکہ کے اندر کوئی دوبارہ سے بڑا حملہ ہو سکتا ہے. اور یہاں ایک خبر اور بہت بڑی میں خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد میں اس 14 سیکنڈ کی ویڈیو پہ آتا ہوں، دکھاتا ہوں آپ کو، ایزی رہیں دکھاتا ہوں. بہت بڑی خبر ایک اور وہ کہتے ہیں کہ 9/11 ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یا گھنٹوں میں. وہ 9/11 کیا ہے؟ یعنی ایک فالس فلیگ آپریشن امریکہ کے اندر پلان آؤٹ ہو رہا ہے، اور ذرائع اس سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اگر ہو گیا تو ایک نیا دنیا وار آن ٹیرر پہ چلی جائے گی موجودہ حالات میں. اور نیچرلی پھر وہ وار آن ٹیرر وہ والی نہیں ہوگی جو اس سے پہلے اسامہ بن لادن کے لیے تھی. یہ وار آن ٹیرر ڈیفرنٹ ہوگی، یہ ایک سیدھی سیدھی ورلڈ وار 3 ہوگی. وہ کیا ہے جناب کہ موجودہ حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں یا کوئی اس قسم کا معاملہ کرنے کے لیے اگر امریکہ کے اندر کوئی دہشت گردی کا ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دنیا ایک ایسی خوفناک جنگ میں چلی جائے گی جس کے نتیجے میں بچنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے نا، یہ صرف انڈیا تک نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف کرتا ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن 9/11 بھی تھا. اس فالس فلیگ آپریشن نے وار آن ٹیرر کے نام پر پوری دنیا کے اندر جنگیں برپا کر دیں. تو اس لحاظ سے پاکستانیوں آپ سب کو بڑے تیار رہنا ہے، چکنے رہنا ہے. یاد رکھیے گا یہ حقیقی آزادی جیسا سٹوپڈ نعرہ جو ہے نا، یہ ویسٹ کا نعرہ ہے، اور اس کے ذریعے یہ ٹریپ کرتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے عراق کو ٹریپ کیا، پھر انہوں نے آپ دیکھیں کہ سیریا کو ٹریپ کیا، پھر انہوں نے ایران پر یہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا. اور آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر ان کا وار اس طرح نہیں چل سکا، لیکن لوگ اس سے پہلے سڑکوں پر تھے حکومت کے خلاف، لیکن اس جنگ میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بہرحال یاد رکھیے کہ ایران کے بعد ان کی بیسیکلی پاکستان ہی کی طرف نگاہیں ہیں. الحمدللہ پاکستان پورے طریقے سے چوکنا بھی ہے، تیار بھی ہے، سب اس کے پاس ہے، لیکن ہمیں بہرحال محتاط رہے. جنگ کا حالات ہے، جنگ کا ماحول ہے، تو پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام ہم سب ایک ہیں، اور پورے طریقے سے ڈیجیٹل محاذ ہو یا کنونشنل آپ کے سرحد کی محاذ ہو، ہم دشمن کو منہ توڑ ملک کی سلامتی کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہے. اب میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ایران کی جانب سے جاسوسوں کی پھانسیوں کا سلسلہ جاری، روزانہ کی بنیاد پر پھانسی ہو رہی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور جاسوس کو پھانسی دے دی گئی ہے. یہ اسرائیل کے لیے کر رہے تھے جاسوسی، اور اسرائیل کے لیے اس میں اپنے وطن سے غداری کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں 14 سیکنڈ کی، یہ بہت بڑی ویڈیو ہے. یہ وہ مناظر ہیں جو کہ دنیا دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، اور ان مناظر کو اس انداز میں آپ دیکھیں کہ یہ اسرائیلی اس وقت ماتم کر رہے ہیں. وہ ماتم جو ہمیں غزہ میں نظر آتا تھا، لیکن آج الحمدللہ اسرائیل کے اندر روزانہ کی بنیاد پر جس طرح یہودی جہنم واصل ہو رہے ہیں، ان جہنمی کتوں کو ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں
آج چیتھڑوں میں بدلتا ان کے یہ رشتہ دار ہیں جو آہو بکا کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. یہ وہی لوگ تھے جو مذاق اڑاتے تھے اہل غزہ کا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. بہرحال ایک نئے جنگ کے طرف جس طرح دنیا تیزی سے جا رہی ہے، اس کے لیے پورے طریقے سے چوکنے اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.